بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان بالله دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وأدى الزكاة عن ماله طيبة بها نفسه وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وصام رمضان وأدى الأمانة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے 5 اعمال لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پہلا نمبر ہے 5 نمازوں کی پابندی، اس طرح پابندی کہ ان نمازوں کے لیے وضو بھی خوب اچھی طرح کرے، اور جب نماز کے ادا کا وقت آئے تو ادائیگی کو بہترین انداز سے کرے، رکوع سجود جس طریقے سے کرنے کا حق ہے، کرنے کا حکم ہے، اس طریقے سے ادا کرے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس مال کے اوپر پورا سال گزر جائے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالنا ہے۔ کچھ حصے کا مطلب ہے 40واں حصہ۔ جب آپ 100 روپے ہوں، اس کو 40 سے تقسیم کر دیں تو وہ حصہ جو ہے اللہ کے لیے کسی فقیر مسکین کو دینا، اور جب یہ دینے کا موقع ہے فرمایا طیبۃ بہا نفسہ، خوش دلی کے ساتھ دے، اسے ٹیکس نہ سمجھے، زبردستی نہ سمجھے، بلکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو سب کچھ دینا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف 40واں حصہ مانگا ہے، چھوٹا سا حصہ، اس وجہ سے خوش دلی کے ساتھ دے۔ تیسرے نمبر پر حج بیت اللہ ہے۔ جب استطاعت ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہو کہ اپنے گھر میں بھی خرچہ دے کر جائے اور پورا سفر خرچ اس شخص کے پاس موجود ہو، تو اس کے ذمے پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بچے جوان ہو جائیں گے پھر حج میں جاؤں گا، جب بچوں کی شادی ہو جائے گی، خاص طور پر بچیوں کی شادی، پھر حج میں جاؤں گا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہو گئی تو پہلے اس فرض کو ادا کریں۔ بچوں کی شادی وغیرہ اور جتنی بھی تقریبات ہیں ان سب کا انتظام بھی اللہ کرا دے گا، لیکن پہلے اللہ کے فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اور رمضان کے روزے، آخر میں فرمایا 5ویں چیز امانت کی ادائیگی، کہ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے اس کو حقدار تک پہنچائیں، یا اللہ نے آپ کے اوپر کچھ فرائض عائد کیے ہیں ان کو ٹھیک ادا کرے، یہ بھی امانت ہے۔ ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس ہاتھ کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، یہ بھی امانت ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں دیکھنے کے لیے، ان آنکھوں کو صحیح جگہ خرچ کرے اور ان کو استعمال کرے، غلط جگہ ان کا استعمال نہ کرے، یہ امانت ہے۔ جو شخص بھی امانت کو ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، خاص طور پر ان میں نماز اور اس طرح حج روزے، یہ تو سب کو معلوم ہے ہی۔ خاص طور پر زکوٰۃ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اور 5ویں چیز جو یہاں پر مذکور ہے وہ ہے امانت کی ادائیگی، اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، کیونکہ خیانت بہت زیادہ عام ہے، لوگوں کا حق نہ دینا یہ بہت زیادہ عام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دوسروں کا حق کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے، اس طرح کی باتیں ہمارے اندر رائج ہیں، یہ ناانصافی کی بات ہے۔ جب امانت اٹھ جائے تو قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے امانت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔